اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈالا اور ہم اسی کے بھروسے پہ اس نے ہم سے جھوٹ نہیں بلوائی اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے، صرف اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. ہمارے نیریٹو پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہماری نیریٹو پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی بات ہم نے آج سے 1 سال پہلے 3 مارچ کو آ کر کی، ہمارا خاصہ یہ ہے، ہمارا کیریکٹر یہ ہے، ہماری سلور لائننگ اس پوری 1 سال کی ہے کہ ہم نے اپنی پہلے دن کی بات میں اور آج میں ایک زیر زبر کا بھی ہم نے چینج نہیں کیا ہے. ہمارے نیریٹو میں کوئی چینجز نہیں آئی ہیں. ہم نے اپنے خیالات اپنا نیریٹو نہیں چینج کیا، اس میں سے زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخری سانسوں تک نہیں آئے گا. ہم اس لیے نہیں ہم نے لوگوں کے سامنے خود کو پیش کیا کہ ہمیں پرسنل پریویلیجز حاصل کرنی ہے، ہمیں کچھ بھی کر کے لوگوں کو لڑا کر، لوگوں کو دوسرے کا دشمن بتا کر جلدی پاپولیرٹی حاصل کریں اور اس کے بعد ہم نے کوئی سیٹ حاصل کرنی ہے، ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ پرسنل پریویلیجز حاصل کرنی ہے. نہیں، سیدھے رستے پر اسی نیریٹو پہ رہتے ہوئے، اسی طرح بھائیوں سے ملا کر چلنے میں، اسی طرح سے پاکستان کی تمام اکائیوں کو آپس میں جوڑ کر، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو ہم کھڑے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے کہ ہم ہی آپشن ہے. ہماری صحیح بات کو بھی لوگوں کو ماننے پر مجبور نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے خود کو پیش کریں گے اور لوگوں پر چھوڑیں گے فیصلہ کرنا. اگر وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایز این آپشن پاکستان میں بہتری لا سکتے ہیں، فیئر انف لوگوں کے پاس ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. اس شہر میں لوگوں نے ہمیں دن اور رات اپنے دکھ اور سکھ میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں اختلافات کو ہم نے دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا ہے. ہماری پرابلم ہی یہی ہو گئی 70 سالوں میں، ہم نے اپنے مسلک کا جو ماننے والا ہمارا نہیں، ہم کہتے ہیں مار دو اس کو. ہماری زبان جو بولنے والا نہیں، ہم کہتے ہیں مار دو اس کو. میری پارٹی کا ماننے والا جو نہیں، ہم کہتے ہیں مار دو اس کو. نہیں مار سکتے سب لوگوں کو، آپ نہیں مار سکتے. ہم نے اپنے اختلافات کو، سیاسی نظریاتی مسالک کے اختلافات کو، زبان کے اختلافات کو ہم نے دشمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. یہی درس ہم دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کراچی میں اور اس پاکستان میں اختلافات رکھتے ہوئے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اختلافات رکھتے ہوئے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. ایک ہی یہ آج کی یہ محفل، یہ خوبصورت محفل، ہر رنگ، نسل، زبان، مسلک، پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر اس جگہ پہ موجود ہیں. یہی ہمارا ریزولو ہے، یہی ہمارا پرائیڈ ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے. یہی ہم نے کام ایسے نہیں کرنے کہ جس سے ہمیں دنیا مل جائے اور میرا رب ناراض ہو جائے. ہم نے وہ کام کرنے ہیں، وہ جوڑنے والا کام کرنا ہے کہ بھلے دنیا ملے نہ ملے، میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو. ہم نے اس کام کے لیے اس لیے یہ تحریک، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نہیں شروع کر رکھا. آج 23 مارچ کو ہماری ایک سالہ یہ جدوجہد جو وہ کمپلیٹ ہوگی 23 مارچ کو. ابھی ہمیں 1 سال پورے ہوئے نہیں ہیں. آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس کراچی میں جہاں پر ہم اپنے گھر سے نہیں نکل پاتے تھے، آج ہم اس کراچی میں، میرے پاس ایک کراچی ڈویژن ہے، 45 رکنی کمیٹی ہے میرے پاس، اس کے نیچے 6 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے، ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں میرے پاس. اس کے نیچے، اس ڈسٹرکٹ کے نیچے 32 ٹاؤنز ہیں، 32 ٹاؤنز ہیں جن کی ٹاؤن کمیٹیز ہیں. ان ٹاؤنز کے نیچے میرے پاس یہاں پر 226 یونین کاؤنسل ہے. یہ میرا انفراسٹرکچر ہے صرف اس کراچی کا. میرے پاس حیدرآباد میں 42 یونین کاؤنسل ہیں، میرپور خاص میں میرے پاس 18 یونین کاؤنسل ہیں. یہ کمیٹیز ہیں. پورے سندھ میں 23 کے 23 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے پاس، ڈسٹرکٹ کمیٹیز کام کر رہی ہیں. آج پنجاب کے 26 زونز میرے کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 60 ڈویژنل کمیٹیز ہماری کام کر رہی ہیں، 7 ڈویژن میں. بلوچستان میں میرے 6 ڈسٹرکٹس کام کر رہے ہیں. پاکستان سے نکل کر لندن میں، برمنگم میں، مانچسٹر میں ہمارا سیٹ اپ ہے. امریکہ کے ہیوسٹن میں ہمارا سیٹ اپ ہے. نیو یارک میں ہمارا سیٹ اپ ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ہمارا سیٹ اپ ہے. تمام سعودی عرب کے بڑے شہروں میں ہماری جو ہے وہ سعودی عرب کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں. مڈل ایسٹ میں تمام ہمارے جو ہے وہ لوگ کام، ہمارے تمام ممالک میں، گلف کے تمام ممالک میں ہمارا جو ہے وہ گلف چیپٹر کام کر رہا ہے. ہمارے پاس آج
وکلا کا ایک فورم ہے, لائر فورم ہم نے بنا لیا. ہم نے آج ہمارا ایک یوتھ بڑا وائبرنٹ قسم کا یوتھ فورم ہے, ہم نے وہ یوتھ فورم بنا لیا. آپ نے ابھی اس بزنس کمیونٹی ایک فورم جو ہے بزنس کمیونٹی کا ہمارا ایک فورم ہے, جو آپ نے ان کے یہاں پہ والنٹیئرز کو دیکھا جو بزنس کمیونٹی کے والنٹیئرز ہیں. ہمارے پاس شعبہ خواتین کا ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے, ہمارے پاس ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ بن گیا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ فلرش کر رہا ہے تمام کالجز اور یونٹ میں. یہ 1 سال کی پروگریس ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 1 سال میں کسی کو پارٹی کا نام نہیں یاد ہوتا کسی کو. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے. لوگ توبہ کرتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے پاس اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کو سیدھا رستہ نظر آتا چلا جا رہا ہے. جو لوگ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں, جو لوگ ابھی بھی غلط نیریٹو کو پرسو کر رہے ہیں, بیسیکلی کچھ لوگوں کو الطاف حسین صاحب اس کرمنلٹی کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں. میں نے یہ بات کبھی ٹی وی پہ کی نہیں ہے, اب کروں گا, آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں, سمجھیے گا اس بات کو. کچھ لوگوں کو الطاف حسین صاحب اپنی اسی 2 نمبری کرمنلٹی کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں. کیوں کہ اگر الطاف حسین جس دن ٹھیک ہو جاتے یا ہو جائیں تو پھر اپنے گورنر سے پوچھیں کہ تم نے 14 سالوں میں میرے شہر کے لیے کیا کیا ہے, میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا, میرے شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا, میرے بچوں کے روزگار کے لیے کیا کیا, میرے یہاں کے ہسپتالوں کے لیے کیا کیا, یہاں کی یونیورسٹیز کے لیے کیا کیا. تو وہ آدمی اس کنڈیشن میں بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کنڈیشن میں وہ ایسا ہے تو لوگ 14 سالوں تک گورنر رہ سکتے ہیں, وہ ایسا ہے تو لوگ وزیر رہ سکتے ہیں, پارلیمانی لیڈر رہ سکتے ہیں. چیزیں اس لیے کہ یہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ورنہ تو اکاؤنٹیبلٹی, صحیح آدمی جو بھی ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. تو بہت سارے لوگوں کو الطاف حسین صاحب سوٹ کرتے ہیں, ان کو اس بات سے غرض نہیں کہ اس قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ان کی پرسنل پریویلیجز جو ہے وہ ان کے اس 2 نمبری میں ہی چلتی رہے گی. یہ شاید بات آپ کو سولو نہ ہو, سوٹ نہ کرے, یہ بات آپ کو اتنی اچانک آپ کو نہیں سمجھ میں آئے, بٹ میری بات آج مانے نا, میری بات سن لیں اور میری بات اس کو اینالائز کریں. جب واقعات ہوں اینالائز کریں. آپ دیکھیں, آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو میری بات سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو میری بات سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا, ہمیں بھی اس پارٹی سے نکالا نہیں گیا تھا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ برے تھے. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں جو آ گئی تھی جو کہ اور لوگوں کی کو بھی تھی. کراچی میں سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے 300 روپے خرچ کیے, 3 روپے کی کرپشن کا الزام بھی کوئی نہیں لگا سکتا. ہمیں اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں ہے, ذاتی مفادات پر نہیں سوچا اور لڑوا کر سیٹیں نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے کہ ہم ہی آپشن ہیں. موسم کی بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. آج ملک میں کم سے کم درجہ حرارت کا اعلام اور استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں کمی آئی ہے. آئندہ 24 گھنٹے میں بھی ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور معتدل رہے گا. تاہم کل کوئٹہ, جوب ڈویژن, خیبر پختونخوا, فاٹا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا. اس دوران بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی ملک کے اکثر علاقوں میں بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش کوٹلی آزاد کشمیر میں 10 اور دادو میں 9 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. آج صبح ملک میں کم سے کم درجہ حرارت کا اعلام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سردو, گلگت اور چترال میں 3, کوئٹہ 4, اسلام آباد 9, پشاور 12 جبکہ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور بات کریں گے چھٹی کے دن سنڈے یعنی فن ڈے کی. چھٹی کے دن اسلام آباد کی فیملیز نے کیا چڑیا گھر کا رخ. چڑیا گھر میں رکھے گئے انواع اقسام کے پرندے اور جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے. مزید تفصیلات جانیں گے ایمن سید سے. ایمن سید بتائیے گا, زیادہ تر لوگ کن پنجروں کے پاس جا کر خوش ہیں اور بچے کہاں محظوظ ہو رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद जू में मौजूद हैं और आज जैसे कि छुट्टी का दिन है तो तफरीह की बात ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। और आज शहर इस्लामाबाद का मौसम भी काफी खुशगवार है, सूरज ने चेहरा दिखाया है तो सारे मनाजिर भी जो है वो खिले खिले दिखाई दे रहे हैं और शहरी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका मनपसंद तफरीही मकाम तो चिड़ियाघर ही है, जहाँ वो आते हैं और अपने पसंदीदा जानवरों से मिलते हैं और अपनी छुट्टी को भरपूर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली इस वक्त मौजूद है जो पेशावर से आए हैं इस्लामाबाद में छुट्टी का दिन मनाने के लिए और बच्चों का सबसे पहले ये ख्वाहिश थी कि वो जू में जाएंगे और अपने पसंदीदा जानवरों से मिलेंगे। बच्चों से बात भी करते हैं कि कितना वो आज के दिन को एंजॉय करें और कैसा लग रहा है जू में आके। जी आप बताइएगा, जू में आई हैं, कौन सा फेवरेट एनिमल है आपका और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत मजा लग रहा है और बहुत मजा है। यहाँ मेरा फेवरेट एनिमल है डक और एलिफेंट। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ फन मनाने इधर आई छुट्टियों में के लिए। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा बेटा, आपका एनिमल फेवरेट कौन सा है और जू में आके कैसा लग रहा है? जू में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फेवरेट एनिमल जो है वो एलिफेंट है और साथ साथ डक भी हम लोग देख रहे हैं और मोंकी। मुझे यहाँ पर मोंकी और एलिफेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर फन करने आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप बताइएगा। हम आज जू में आए अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और मेरा फेवरेट एनिमल है एलिफेंट और साथ साथ हम डक भी देख रहे हैं, सारे एनिमल्स देख रहे हैं। जी बच्चों का यही कहना है कि ये पेशावर से आए हैं स्पेशली इस्लामाबाद में छुट्टी मनाने के लिए और जू का रुख किया इन्होंने। यहाँ पे अपने पसंदीदा जो जानवर हैं उनसे भी मिल रहे हैं और सब्जे में घिरा हुआ इस्लामाबाद जू अपडेट करने का शुक्रिया।